چھوٹی سی نعت پڑھ لوں. ہاؤس فل تائید نہیں ہے، اس لیے کہ احباب نے اندازہ لگا لیا ہے اس کی آواز متغزل متغنم مترنم نہیں ہے. یہ نعت کیسے پڑھے گا؟ کیونکہ میری قوم کا مزاج ہے کہ طرز اور تغزل کے بغیر کسی کلام کو ہم نعت تسلیم نہیں کرتے. حالانکہ نعت کی تعریف یہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں what is the specification of نعت. نعت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ جملہ، ہر وہ سخن، ہر وہ بات، ہر وہ شعر جو عظمت رسول کا ترجمان ہو اور محبت رسول کا پاسبان ہو، وہ میرے نبی کی نعت ہے. چاہے نظم میں ہو یا نثر میں ہو، جس بات کے سننے سے نبی کی محبت سینے میں موج زن ہو جائے وہ میرے نبی کی نعت ہے. اور مجھے تو جب سے قدرت نے شعور بخشا ہے میں اپنے نبی کی نعت میں مصروف ہوں. اور میرا ایمان ہے کہ شعور کی زندگی کی پہلی بات کی طرح میری آخری بات بھی نبی کی نعت ہوگی، بلکہ میرا عقیدہ ہے کہ میرا آخری فعل بھی نبی کی نعت ہوگا. آپ سوال کریں گے بات تو نعت ہو سکتی ہے، فعل کیسے نعت ہوگا؟ فعل ایسے نعت ہوگا، مروں گا، آنکھیں کھلی ہوں گی، لوگ دیکھتے رہیں گے، حیرت میں آئیں گے، کسی کو کچھ نہیں کہوں گا. آنکھیں کیوں کھلی ہیں اس کو بتاؤں گا جس کے لیے کھلی ہیں. آقا کا دیدار ہوگا، وہ استفسار فرمائیں گے تمہاری تو آنکھیں کھلی ہیں. وہاں پہ عرض کروں گا یا نبی اللہ، مرنے کے بعد جو میری آنکھیں کھلی رہیں، عادت جو پڑ گئی ہے تیرے انتظار کی. آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی، وہ رسول صلی اللہ ہاں رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بدھ ہے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے. رسولوں نے تو مانا ہے، امام الانبیاء کہیے. فرشتے یوں پکار اٹھے، جہاں کا مقتدا کہیے. شریعت کو تو ہے اسرار، ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. غبار راہ طیبہ سرمہ چشم بصیرت ہے، غبار راہ طیبہ سرمہ چشم بصیرت ہے. یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے. اور جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہے. کسے بدر الدجا کہیے، کسے شمس الضحیٰ کہیے. ارباب نظر تجھ کو کہیں ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر تجھ کو کہیں ایسا نہ ملے گا. انسان تو مل جائیں گے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم حبیب معظم رسول محتشم فخر دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے حضور بڑے عجز، عقیدت، محبت، لجاجت اور نیاز مندی کے ساتھ تہنیت و نیاز اور درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد جو آیا مبارکہ بطور عنوان تلاوت کی گئی ہے، رب ذوالجلال والاکرام جل مجدہ الکریم نے اس میں عالم انسانیت بالعموم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بالخصوص کو مد نظر رکھ کر ان کی ہدایت کے آفاقی نظام کا ایک اصول اور ضابطہ بیان فرمایا. وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا. اسی کی تائید و تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیبعث هذه الامہ علی راس کل مئات سنۃ من یجدد لها امر دینها او کما قال الذی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے کئی شعبوں میں، کئی شکلوں میں
اپنی گونا گو مخلوق پیدا کی ہے، مگر ساری مخلوق میں سے اس نے حضرت انسان کو یہ کہہ کر کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ساری مخلوق کا سردار بنا دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہہ کے ساری مخلوق میں سے حضرت انسان کو مکرم اور اپنی بارگاہ کا مقرب قرار دیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت انسان کو اس ساری تکوینی نظام میں اپنا سینئر سبارڈینیٹ، اپنا نمائندہ اور اپنا خلیفہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی زبان میں حضرت انسان کے یہ اعزازات اسے ساری مخلوق کی سرداری کا منصب کی ترجمانی اور پاسبانی کرتے ہیں۔ اب حضرت انسان کی جو سرداری ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قائم رکھنے کے لیے انسان کے ضروریات کے سارے انداز اپنی ساری مخلوق سے نمایاں مقرر کی۔ ہر جاندار مخلوق کی پہلی ضرورت خوراک ہے، مگر باقی مخلوق کی خوراک وہ نہیں ہے جو حضرت انسان کی ہے۔ سردی اور گرمی سے بچاؤ کے لیے باقی مخلوق کے لیے وہ اہتمام و انتظام نہیں ہے جو حضرت انسان کے لیے ہے۔ فطری زندگی کی بود و باش کے لیے رہائش کا وہ انتظام باقی مخلوق کے لیے نہیں ہے جو حضرت انسان کے لیے ہے۔ حضرت انسان ہر پہلو سے اللہ کی ساری مخلوق کا سردار نظر آتا ہے۔ جہاں تک مخلوق کا معاملہ ہے، ساری مخلوق ایک طرف، حضرت انسان ایک طرف، تو یہ انسان ساری مخلوق کا سردار ہے، اگرچہ یہ انسان مومن ہو یا کافر۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ساری مادون مخلوق کے مقابلے میں حضرت انسان سردار ہے، اگرچہ وہ مومن ہو یا کافر۔ اگر ایک مومن گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اس کی لگام اپنے ہاتھ میں قابو کر لیتا ہے تو کافر بھی ایسا ہی کر لیتا ہے۔ اگر ہاتھی کا اختیار مومن کے پاس ہے تو یہ کافروں کے پاس بھی ہے۔ اگر ہوائی جہاز کا اڑانا کسی مسلمان کے بس میں ہے تو یہ کافر کے بس میں بھی ہے۔ اگر کوئی کسی مملکت کی سربراہی کسی مومن کے پاس ہے تو کافر کے پاس بھی ہے۔ جہاں تک باقی مخلوق کا معاملہ ہے، حضرت انسان ساری مخلوق میں سردار ہے، اگرچہ وہ مومن ہو یا کافر۔ اور جب صرف انسانوں کو ایک طرف نکالا جائے گا تو پھر وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو پھر ایمان والا باقی مخلوق کا سردار ہوگا۔ جب انسان ایمان لے آتا ہے تو وہ فرمایا گیا ہر انسان خسارے میں ہے، معرض میں وجود میں آنے کے بعد وہ خسارے میں۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ ایمان نہیں لاتا۔ ایمان لے آیا خسارے سے بچ گیا، مگر ابھی نفع نہیں شروع ہوا۔ نفع کب شروع ہوگا؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب اعمال صالحہ کرے گا پھر وہ نفع کی طرف بڑھے گا۔ اعمال صالحہ کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو ایمان کا تقاضا پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس عمل کو عمل صالحہ کہتے ہیں۔ اگر اس کی اور زیادہ تشریح کی جائے تو وہ عمل جس میں خدا کی رضا اور مخلوق کی فلاح پائی جائے، خدا کی رضا اور مخلوق کی فلاح کی صلاحیت پائی جائے، وہ عمل عمل صالحہ ہے، اگرچہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا۔ مومن جو عمل کرتا ہے وہ عمل صالح ہے۔ کوئی بھی انسان زبان ہلاتا ہے یہ عمل ہے۔
ہاتھ سے کوئی چیز پکڑتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے، پھینکتا ہے، یہ ایک عمل. قدم اٹھا کے آگے بڑھتا ہے، یہ ایک عمل. ہر عمل صالح نہیں. ہر انسان جو کچھ کرتا ہے وہ عمل ہے، اور مومن ایمان کا تقاضا پورا کرنے کے لیے جو کرتا ہے وہ عمل صالح ہے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا والباقیات الصالحات، آخرت میں عمل فائدہ نہیں دیں گے، اعمال صالحہ فائدہ دیں گے. جو عمل غیر صالح ہوں گے وہ حبطت اعمال، وہ جلا دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، ڈسٹرائے کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے. کسی آدمی نے بش بنوانا ہے، وہ کسی کاریگر کے پاس جاتا ہے، اس کو سیمپل دیتے ہیں. سیمپل کی ساری میجرمنٹ اس کو دی جاتی. بش اتنا لمبا ہو، اتنا موٹا ہو، اس کی تھکنس اتنی ہو، اس کا ان سائڈ کیلیبر اتنا ہو، آؤٹ سائڈ کیلیبر اتنا ہو، اس کا ویٹ اتنا ہو، اس کی لینتھ اتنی ہو. اب اس آدمی نے 100 بش بنائے. لینے والے جب اس سے وہ بش لینا چاہتا ہے، لیتا ہے، تو وہ اپنے دیے ہوئے سیمپل سے کمپیئر کرتا ہے. اگر 100 میں سے 30 اس بش کے مطابق ہوں گے وہ ایک طرف ہوں گے، باقی جو 70 ہیں وہ اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ قبول نہیں کیے جائیں گے، وہ سکریپ میں جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جہان والو، میں نے اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم میں بھیجا ہے. کیا بات ہے، حسن پسند ہے. یہ فطرت کا تجزیہ ہے، یہ ہر دور کا رائج الوقت سکہ ہے. حسن پسند ہے. گنا لو تو اس میں بھی جو اس کے معیار کو پورا کرتا ہے وہ گنے کا حسن ہے. آدمی کئی گنوں میں سے اس گنے کو اٹھاتا ہے جو گنا دوسروں کے مقابلے میں حسن میں زیادہ ہو. انگوٹھی لیتا ہے، گھڑی لیتا ہے، جراب لیتا ہے، جوتا لیتا ہے، اس میں اس کی پسند کا معیار کیا ہوتا ہے؟ حسن. ہر چیز میں، ہر دور میں حسن ہی پسند کیا جاتا ہے. پسندیدگی کا جوہر جو ہے وہ حسن ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا لوگو اگر تم میری بارگاہ میں اپنا کوئی عمل قبول کرانا چاہتے ہو تو وہ حسن سے معمور کر کے لاؤ. تمہارے ہر عمل میں حسن ہونا چاہیے. عالم انسانی کتنے اللہ کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم جو عمل پیش کریں اس میں حسن ہو، اس کا کیا معیار ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا میں نے اپنے محبوب کی ذات میں حسن کا آخری معیار جمع کر دیا ہے. جس کو اپنی ذات اور زندگی میں حسن چاہیے وہ میرے محبوب کی طرف رجوع کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پانی پیا جی، اچھا پانی پیا جی. درود شریف پڑھو. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اس کائنات کا نظام اپنی فطرت کے تقاضوں کے مطابق چلتا رہتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کی رہنمائی کے لیے ایک ضابطہ تیار فرمایا، تجویز فرمایا. دنیا میں لوگوں نے اپنے طور سے زندگی گزارنے کے لیے کئی نظام وضع کیے. کیپٹلزم، سوشلزم، سیکولرزم، امپیریلزم، سابی، مجوسی، گبر، دہریے، یہ سارے لوگوں کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے تجویز کردہ ادیان ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا اے انسانوں اور میرے نبی کے غلاموں، تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری زندگی کی
عزت و کمال کے لیے میں نے جو تمہارے لیے ضابطہ تجویز کیا ہے اس کا نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک ہوتا ہے مذہب، ایک ہوتا ہے دین۔ مذہب اور دین میں فرق ہے۔ مذہب پوجا پاٹ کے نظام کا نام ہے، اور دین انسان کی نجی زندگی سے، نجی زندگی کی چھوٹی سی چھوٹی ادا سے لے کر بین الاقوامی سطح کی ذمہ داریاں ادا کرنے تک جو نظام تربیت دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اس نظام کو دین کہتے ہیں، جس میں لا بھی ہو، ریلیجیس بھی ہو، مورالٹی بھی ہو، ان تینوں چیزوں کو محیط ہے جو سسٹم، اس کو دین کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے جو زندگی گزارنے، کامیاب اور باوقار زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے جو ضابطہ تیار اور تجویز فرمایا وہ دین ہے۔ اب اس دین کو اللہ کی مخلوق کو سکھانے کے لیے اللہ کے نبیوں نے اللہ سے سیکھا۔ اللہ کی مخلوق کو سکھانے سمجھانے کے لیے اللہ کے نبیوں نے اللہ سے سیکھا۔ اللہ سے سیکھ کر جب مخلوق کو سکھایا تو دو طریق سے سکھایا۔ اللہ کے نبیوں نے اللہ کا دین اللہ کی مخلوق کو سمجھانے کے لیے جو باتیں زبانی بتائیں اس کو شریعت کہتے ہیں، اور اللہ کے نبیوں نے اللہ کا دین لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو عملاً کر کے دکھایا اس کو سنت کہتے ہیں۔ سنت اور شریعت خدا کے دین کے مجموعے کا نام۔ جب اللہ سے یہ نظام چلا تو اس کا نام دین ہے۔ نبیوں نے جب اپنے انداز سے اس کو ایکسپلین کیا، لوگوں کو سمجھایا، تو دو اجزاء میں، ایک شریعت ایک سنت۔ خدا کے دین کی وضاحت جو زبان سے کی وہ شریعت ہے، اور خدا کے دین کی وضاحت جو اپنے عمل سے کر کے دکھائی وہ سنت ہے۔ اللہ سے یہ دین نبیوں نے سیکھا، نبیوں سے یہ دین ولیوں نے سیکھا۔ اور ولیوں نے جب اس دین کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو احتیاط اور استقامت کا طریقہ اختیار کیا اس کو طریقت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں نے اللہ کے دین کو سمجھانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا اس کو شریعت اور سنت کہتے ہیں، اور نبیوں سے سنت اور شریعت سیکھ کر ولیوں نے اس پر عمل کرنے کے لیے جو احتیاط استقامت کا طریقہ اختیار کیا اس کو طریقت کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو انبیاء مامور ہوئے، جب ان کا کوٹا ختم ہو گیا، تعداد ختم ہو گئی، جب تک کلاس میں ایک بھی بچہ باقی ہو استاد کی ضرورت باقی رہتی۔ حضرت انسان کی دنیا میں آمد اس بات کا تقاضا ہے کہ اے اللہ تو نے جو آفاقی نظام تربیت ان کے لیے تجویز کیا ہے اس کی ضرورت ہے۔ انسان تو آ رہے ہیں دھڑا دھڑ، دما دم آ رہی ہے صدائے کن فیکون۔ ہر نیا پیدا ہونے والا انسان جو ہے وہ تو اسے اپنی تربیت پانے کے لیے تقاضا کرتا ہے۔ اب انبیاء تو رہے نہیں، ضرورت باقی ہے، تو جو کام انبیاء نے کرنا تھا، انبیاء کے نہ ہونے کی، دنیا میں ظاہری طور پر نہ ہونے کی وجہ سے، وہ انبیاء ہی کا کام اللہ کی ذات نے جن لوگوں کے سپرد کیا ان کو اولیاء کہتے ہیں۔ جیسے انبیاء میں سے کچھ انبیاء اولو العزم ہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، 70,000 انبیاء ان کی توریت کا درس دینے کے لیے آئے۔ جیسے انبیاء میں اولو العزم ہوئے ایسے اولیاء میں بھی اولو العزم ہوئے۔ جو اولو العزم ہوتے ہیں وہ زمانے کی طرف سے دین کو گدلا اور دین کو کمزور کرنے کی جتنی سازشیں ہوتی ہیں، جتنا ان کے کردار کا گند پھیل جاتا ہے، دین کا چہرہ مسخ اور میلا کر دیا جاتا ہے،
ان اولیاء کا عزم اتنا سمیم ہوتا ہے کہ وہ جب اپنے زمانے میں اس بیڑے کو اٹھاتے ہیں، جھنڈا لے کر میدان میں نکلتے ہیں تو سارے زمانے کی تقدیر اور احوال کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ایسے ہی لوگوں میں سے ایک ہستی سیدی امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الرضوان کی ذات ستودہ صفات کی ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ملت اسلامیہ کو تحفے کے طور پر عطا فرمایا۔ قیامت تک ہم ان کا نہیں، ان کا کیا، ان کی قبر کی مٹی کے ایک ذرے کا بھی احسان ادا نہیں کر سکتے۔ جب انبیاء پیدا ہوتے ہیں یا ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جن کے صالح انقلاب کے نتیجے میں سارے زمانے کو صالحیت کی فضا میسر آتی ہے، اس وقت چاند منزل سعد میں ہوتا ہے۔ اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت جس وقت دنیا میں تشریف لائے چاند منزل سعد میں تھا۔ یہ ایک آفاقی گواہی تھی کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو دنیا میں 14 شوال کو مجدد الف ثانی دنیا میں تشریف لا، 10 شوال کو سیدی اعلیٰ حضرت دنیا میں تشریف لا، 25 صفر المظفر کو سیدی اعلیٰ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، 28 صفر المظفر کو مجدد الف ثانی تشریف لے گئے۔ دونوں کے آنے کا انداز بھی ایک ہے، دونوں کے جانے کا وقت بھی ایک ہے۔ مجدد الف ثانی دنیا میں آئے نظام مصطفیٰ کی بنیادیں محکم کرنے کے لیے، اور اعلیٰ حضرت دنیا میں تشریف لائے مقام مصطفیٰ کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کون تھے، کیا تھے؟ میری تیری عقل ان کی عظمتوں کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ قاصر کیسے نہ ہو؟ وہ 2 سال 7 ماہ کے ہیں، استاد سے سبق پڑھ رہے ہیں، استاد زبر پڑھا رہے ہیں، آپ زیر پڑھ رہے ہیں، دادا جی سامنے بیٹھے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، اکثر ایسا پایا گیا ہے کہ وہ سبق پڑھ رہے ہیں اور دادا جی استاد کو پڑھاتا بھی دیکھ رہے ہیں، شاگرد کو پڑھتا بھی دیکھ رہے ہیں، اور محسوس کر رہے ہیں کہ پڑھانے میں تو استاد اپنی جگہ پر فائز ہے، مگر یہ پڑھنے والا بچہ جو ہے استاد اس کی وجہ سے فیض یاب ہو۔ استاد صاحب زبر پڑھاتے ہیں، صاحبزادہ صاحب 2 سال 7 ماہ کی عمر ہے اور دیر پڑھ رہے ہیں۔ 5 مرتبہ ایسا ہوا، دادا جی نے کلام پاک منگوایا، اس میں جو دیکھا تو جو استاد کے پاس تھا کلام، کاتب کی غلطی کی وجہ سے اس میں زبر لکھی ہوئی تھی، دوسرا نسخہ منگوایا تو اس میں زیر تھی۔ جناب نے صاحبزادہ صاحب سے ارشاد فرمایا، بیٹا وہ آپ کے استاد ہیں، ان کو پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ جب وہ آپ کو اصرار کر کے یہ بتا رہے تھے کہ زبر پڑھو تو آپ ان کا کہا کیوں نہیں مانتے تھے؟ عرض کیا حضور میں نے بہت کوشش کی کہ میں جس کے سامنے بیٹھا ہوں اس کا کہنا مانوں، مگر میں نے کوشش کے باوجود اپنی زبان پر قابو نہیں پایا اور میری زبان نے زبر ادا نہیں کی، زیر ادا کی۔ جناب نے سینے سے لگا لیا، فرمایا استاد کو مغالطہ تھا، یوں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان تیرا استاد نہیں ہے، اللہ تیرا استاد، کہ جو اللہ کے کلام میں تھا تیری زبان پر وہی جاری ہوا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میری مشاطگی کی کیا ضرورت عثمانی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہی نابند۔ جن لوگوں سے قدرت نے
آفاقی انداز میں کوئی اصلاح کا کام لینا ہوتا ہے، قدرت ان کی تربیت اپنی آغوش رحمت میں رکھ کر خود کرتی۔ 3.5 سال کی عمر ہے مجدد سیدی اعلیٰ حضرت کی، 3.5 سال، اور حضرت مسجد کے دروازے کے باہر ہے۔ 3.5 سال کی عمر کے بچے کو ہم لوگ گودوں میں کھلا رہے تھے، آپ کی عمر 3.5 سال ہے اور مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے۔ ایک نو وارد آ گئے، عربی لباس میں آ گئے، ان کی ہیبت اتنی تھی کہ جو اندر سے مسجد کے اندر سے باہر نکلنے والے تھے وہ ادھر رک گئے، جو مسجد کے باہر سے اندر جانے والے تھے وہ بھی ادھر رک گئے، کسی نے روکا نہیں۔ ماحول کی عظمتوں نے ان لوگوں کو متاثر کر دیا کہ اندر والے باہر نہیں آ سکتے، باہر والے اندر نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ یہ یکسوئی اور یکتائی کا ماحول ہے، اس میں سے اب کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عربی زبان میں کلام ہو رہا ہے، وہ نو وارد عربی زبان میں کلام کرتے ہیں، آپ عربی زبان میں جواب دیتے ہیں، اندر والے باہر والے دونوں کی زبان سن رہے ہیں، لیکن جو جانتے بھی تھے زبان کو وہ سننے کے باوجود یہ نہیں سمجھ سکے کہ بولنے والے نے کیا بولا اور جواب دینے والے نے کیا دیا۔ میری مشیت کی وَيَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ وہ بچہ جو 3.5 سال کی عمر میں اپنے پورے ماحول میں رہتے ہوئے بھی پورے ماحول سے جدا ہے، اور جس کی عظمتیں اور کردار کی نوعیتیں جو ہیں وہ آفاقی طور پر ثابت ہو رہی ہیں، کون اس کا مقابلہ کرے؟ 4 سال کی عمر میں جناب نے قرآن مجید پورا پڑھ لی، 4 سال کی عمر میں۔ اور یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جناب نے ارشاد فرمایا، مجھے اس بات کا بڑا غم ہے کہ لوگ میرے نام کے ساتھ بڑے بڑے القابات لکھتے ہیں، اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ لوگ مجھے حافظ لکھتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ کسی حوالے کے لیے پورے قرآن میں سے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی جتنی آیات ہوتی تھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت کے سامنے آ جاتی تھی، اور لوگ سمجھتے کہ حافظ کلام پاک ہی تو ایسا ہو سکتا ہے۔ جناب نے ارشاد فرمایا اس کا کوئی حل کرنا چاہیے، کس کس کو روکوں کہ مجھے حافظ نہ لکھو؟ سب لوگوں کو مکلف کرنے کی بجائے میں خود اپنے آپ کو مکلف کر لیتا ہوں، مگر کیا کروں، وقت نہیں ہے۔ وہ قومیں، وہ افراد جو غیرت اور وقت کی قدر کرتے ہیں وہ اپنی قدر کروا لیتے۔ جناب کی ذات اور زندگی میں وقت کی اہمیت سب سے نمایاں ہے، کوئی وقت نہیں ملتا تھا۔ آخر یہ طے ہوا کہ عشاء کی نماز سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے اس وضو سے عشاء تک کا جو تھوڑا سا وقت ہے، کوئی حافظ قرآن میرے سامنے آئے اور مجھے ایک پارہ سنا دیا کرے، 15 سے 20 منٹ میں وہ پارہ سنا دیا کرتے۔ جب 30واں دن ہوا تو جناب نے ارشاد فرمایا الحمدللہ خدا نے مجھے قرآن مجید کا حافظ بنا۔ یار ایسے ہی ان کو انسان سمجھ رہے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح، یہ جو میں نے بتایا کہ 2 سال 7 ماہ کی عمر میں ان کا یہ ادراک، اور 3.5 سال کی عمر میں رجال الغیب سے باتیں، اور 4 سال کی عمر میں قرآن مجید کو پڑھ لینا، اور پھر یہ کہ 1000 مصروفیات کے باوجود عشاء کی نماز کے پہلے جو وضو کرنا ہے، وضو سے لے کر عشاء کی نماز ادا کرنے کے درمیان 20 منٹ میں حافظ قرآن سنا جاتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہی سپارہ آپ سنا دیں 30 دن میں۔ کوئی مائی کا لال دنیا میں مشرق سے مغرب تک دکھاؤ تو صحیح، اتنے 1000 مصروفیات کے بوجھ تلے دبا ہوا انسان 1 مہینے میں قرآن مجید حفظ کر۔ 6 سال کی عمر ہے، 6 سال کی عمر ہے، عرفان، ان کے عرفان و آگہی کا عالم دیکھیے، روزہ رکھا ہوا ہے، گھر والوں نے ان کے روزے کی خوشی میں کھیر پکائی کہ شام کو سب مسجد کے نمازیوں اور محلے والوں اور خاندانے والوں کو کھیر کھلائیں گے، اس خوشی میں بتائیں گے کہ آج احمد رضا نے روزہ رکھا ہے 6 سال کی عمر میں۔ اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اس کا میٹھا کون چیک کرے۔ حضرت کو بلایا گیا، کہا کہ آپ ذرا چکھ دیں، کہا میرا تو روزہ ہے۔ ان کا 6 سال کے بچوں کے روزے ایسے ہی ہوتے، جو آدمی جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنی اس کے روزوں کی تعداد زیادہ ہوتی، تم چکھ تو تمہارے روزے کو کچھ نہیں ہوگا۔
فرمایا روزہ آپ کے لیے رکھا ہوتا تو آپ کے حکم پر عمل کرتا، روزہ تو میں نے اللہ کے لیے رکھا۔ عرفان دیکھیے، یہی 6 سال کی عمر ہے کہ جناب بازار میں تشریف لائے، کرتا پہنا ہوا تھا اور کرتا لمبا تھا۔ گھر والوں نے کہا کہ کپڑے آپ کے دھلے جا رہے ہیں، یہ لمبا کرتا پہن لو، تشریف لائے۔ راستے میں بازاری عورتیں گزر رہی تھیں، جناب نے ان کو دیکھا۔ اب یار غور کرو، بازاری عورتوں کے بے نقاب چہرے کو دیکھنے سے پرہیز کرنے والا کون ہے؟ عمر دیکھو، 6 سال کی عمر ہے۔ جناب نے اپنا دامن اٹھایا اور اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت بولی، کہنے لگی واہ میاں، آنکھیں ڈھک لی اور ستر ننگا کر دیا۔ فرمایا جب آنکھیں دیکھتی ہیں دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو پھر برائی ہوتی ہے۔ یہ سوچ تو دیکھو، 6 سال کے بچے، یہی جو اللہ کی معرفت کا عرفان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا ادراک بھی ایسے تھا۔ حج کے لیے جا رہے ہیں، اچانک حکم جاری کیا، میرے بعد فتویٰ کے طور پر سوالوں کا جواب لینے کے لیے جو لوگ آئیں ان لوگوں کو زحمت انتظار گوارا نہ کرنی پڑے۔ جو لوگ اپنے اعتماد کے اعتبار سے یہاں پر اپنی ضروریات کی کفالت کے لیے آتے ہیں ان لوگوں کو محروم نہ کیا جائے۔ مسجد اور مدرسے کے نظام میں کسی قسم کی کوئی کمی کجی خامی در نہ آئے، سارا نظام باقاعدگی سے استحکام و استقامت کے اصولوں کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ ارشاد فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا دربار رسالت کے خدام کے لیے جو تحائف لیے ہیں ان کو ادب اور احترام سے باندھنا۔ بس دربار رسالت کے خدام کا نام آیا، پتہ نہیں تصور کی دنیا میں کیا کیا سامنے آ گیا، آنسو چھم چھم برسنے لگے، آنسو چھم چھم برسنے لگے۔ کچھ لوگوں کو یہ گمان گزرا جو ڈھلمل یقین لوگ تھے کہ اعلیٰ حضرت کو اب شاید اپنے بال بچوں کی جدائی کا احساس ہو گیا، اپنے گھر سے دوری کا احساس ہو گیا، اس لیے رونا شروع کر دیا۔ جناب سمجھ گئے، الفقراء جواسیس القلوب۔ کوئی بندہ جناب کی بارگاہ میں آ رہا تھا، راستے میں ایک آدمی ملا، کہنے لگا ہماری بات سنو۔ کہنے لگا میں تمہاری بات کیا سنوں، میں تو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ کہنے لگا میں نہیں جاتا۔ کیوں؟ وہ قوم کے پٹھان ہیں، مزاج کے بڑے گرم ہیں اور طبیعت کے بڑے سخت ہیں۔ اس آدمی نے کہا نہیں ہو چلو میرے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، چلو تو صحیح ایک بار۔ وہ لے گئے۔ اس آدمی نے، وہ جو اجنبی تھا، اس نے جا کر رسمن پوچھا حضرت جی کیا حال ہے؟ فرمایا حال کیا بتاؤں، قوم کا پٹھان ہوں، مزاج کا سخت اور طبیعت کا گرم۔ وہ آدمی قدموں میں جھک گئے۔ یہ تھا ان کا حال۔ الفقراء جواسیس القلوب کی یہ طاقت تھی ان میں۔ جناب نے اس آدمی کے دل کی بات پڑھ لی تو جناب نے اچانک ارشاد فرمایا، ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے وہ، ابھی کیا ہوا خود آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے وہ، ابھی کیا ہوا خود آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اور پھر اپنے سوال کا آپ ہی جواب بن کر بولے۔ آپ ہی ارشاد فرمایا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ ملا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ ملا بمشکل، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پن۔ اے احمد رضا تیرا دل دربار رسالت میں پہنچا ہوا ہے، کیا بتائیں کہ کیسے مچل مچل کر وہاں پر سلام کر رہا ہے، کیسے تڑپ تڑپ کر امت کی ذبوح حالی کا سوال کر رہا ہے۔ یہ ان کی کیفیت تھی۔ ادب، اللہ اکبر۔ مسافر مدینے شہر جانے والے، میرا مصطفیٰ کو سلام عرض کرنا اور پھر یہ کہنا
حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والا۔ جناب کی بارگاہ اقدس میں ایک شاعر نے اپنی محنت اور کلام پیش کیا۔ روضہ رسول کے سامنے 2 درخت تھے، قبر رسول کے سامنے 2 درخت تھے کھجوروں کے۔ اس کا اس نے تصور میں نقشہ یوں پیش کیا، کب ہیں درخت روضہ والا کے سامنے، ارے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ جہاں پڑھتا ہے داد ملتی ہے، لوگ سبحان اللہ واہ 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 کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ اقدس میں جب آیا، یہ اشعار پیش کیے، حضرت لرز گئے، استغفر اللہ۔ وہ آدمی لرزہ بارندام ہو گیا، راشا طاری ہو گیا۔ کلام الامام امام الکلام ہے، یہاں سے کلام کی سند بنتی ہے ان کا کلام۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے کلام کو پسند کریں گے، انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ خدا نہ خواستہ میرے کلام میں کوئی غلطی ہے؟ وہ تو بڑا پھولا پھرتا تھا اس شعر پر کہ کب ہیں درخت روضہ والا کے سامنے، ارے مجنوں کھڑے ہیں خیلہ لیلا کے سامنے، خیمہ لیلا کے سامنے۔ جناب نے ارشاد فرمایا، او نادان، تو نے ادنا کو اعلیٰ سے نسبت دی، ان درختوں کو تو نے مجنوں کہا، اور قبر مصطفیٰ کو تو نے خیمہ لیلا کہا۔ کروڑوں خیمے، کروڑوں لیلائیں، کروڑوں مجنوں میرے نبی کے قبضے پا کے ایک ذرے پر قربان کیے جا سکتے، اور ان درختوں کو مجنوں کہہ رہے ہو، اور قبر مصطفیٰ کو خیمہ لیلا کہہ رہے ہو۔ اس آدمی کو حقیقت واضح ہو گئی، اس نے رونا شروع کر دیا۔ جناب نے ارشاد فرمایا، قلم پکڑو، اس کی اصلاح کرو، لکھو کب ہے درخت روضہ والا کے سامنے۔ حیران ہوا کہ یہ تو میرا ہی شعر۔ فرمایا لکھو، لکھا، کب ہے درخت روضہ والا کے سامنے۔ فرمایا آگے لکھو، ارے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک انسان کا نام نہیں ہے، عظمتوں کے ایک جہان کا نام ہے۔ طریقت شریعت کے ہر شعبے میں میرے اعلیٰ حضرت غور سے دیکھا جائے تو ہر پہلو میں امام نظر آتے ہیں۔ ان کی ہر توانائی، ہر کوشش شاندار بھی ہے، جاندار بھی۔ ہزاروں سال زمانے نے ان کا ثانی نہیں دیکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد شامی جیسے بزرگ فقہ کی امامت کا فریضہ ادا کرتے ہوئے دنیا میں گزرے ہیں، مگر جو مقام 1200 سال کے بعد میرے اعلیٰ حضرت نے فقہ میں پایا ہے، یہ یا امام اعظم میں نظر آتا ہے یا امام اعلیٰ حضرت میں نظر آتا ہے۔ اب اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں، شرح دست ایک پہلو پر بات کرتا ہوں، ذرا تھوڑی سی غور کریں۔ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ میں تو بہت تھکا ہوا ہوں، اور کھانا بھی نہیں کھایا، صبح بھی نہیں کھایا تھا، مگر یہ اللہ کا فضل ہے کہ جب میں ذکر مصطفیٰ سنتا ہوں یا کرتا ہوں، نہ مجھے بھوک ستاتی ہے، نہ مجھے تھکاوٹ اور اکتاہٹ ہوتی ہے۔ اب سنیے، تھوڑی سی یکسوئی چاہیے، ذرا توجہ کیجئے۔ قرآن مجید کا ترجمہ لے لیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام اللہ کا ترجمہ کرنا اللہ کے مزاج کی ترویج اور تبلیغ کا
درجہ رکھتا ہے. اللہ کے منشا، اللہ کا مزاج کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہی سمجھ سکتا ہے. یہ ہر کس و ناقص کی ہمت نہیں. یہی وجہ ہے کہ ترجمہ کرنے والے بڑے بڑے زہداء، عباد، فقہا، بڑی بڑی کلگیوں والے، جبوں والے، دستاروں والے اس میدان میں بجھے ہوئے نظر آتے ہیں. ترجمہ نہیں کرتے، وہ اپنے مسلک اور اپنے خیالوں کی ترجمانی کرتے. کوڑ ہے ان کے دلوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے اصاغر نے جو اس کا ترجمہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے. شروع کرتا ہوں کہتے یہ ہے، اور اللہ کا نام کہاں آیا؟ شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے. اللہ کا نمبر 6ویں جگہ پر. کسی نے شروع کرتا ہوں اللہ کے 4تھے نمبر پر آیا. سب نے ترجمہ ایسا ہی کیا. میرے اور تیرے امام اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تو فرمایا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. ہے نا اللہ پہلے؟ اللہ کو پہلے رکھو گے تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے نام سے شروع. اللہ کو 5ویں، 4تھے، 5ویں، 6ٹھے نمبر پر پکار رہے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ کے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. یہ ترجمہ نہیں ہے. ترجمہ نہیں ہے. ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. پھر آگے دیکھیے جا بجا سارے قرآن پاک میں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو یخادعہم. منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. یمکرون ویمکر اللہ. وہ اللہ کو اللہ سے مکر کرتے ہیں، اللہ ان سے مکر کرتا ہے. وہ اللہ کو دغا دیتے ہیں، اللہ ان کو دغا دیتا ہے. وہ اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں، اللہ ان سے دھوکہ کرتا ہے. یہ اصاغر دیابنا کا ترجمہ ہے. خود سوچو یار، سادے سے انداز میں ذرا عامیانہ ماحول میں آؤ. جو مکر کرتا ہے اسے مکار کہتے ہیں، جو دھوکہ دیتا ہے اسے دھوکہ باز کہتے ہیں، جو دغا دیتا ہے اسے دغا باز کہتے ہیں. ان نادانوں نے اللہ کو دھوکے باز، دغا باز اور مکار قرار دے دیا. کتنی بڑی بدبختی ہے. کیسا علم ہے ان کے پاس؟ علم کے راہ حق نہ نمائش جہالت. وہ علم جس نے تجھے حق سے آشنا نہ کیا وہ محض جہالت ہے. جماعتوں کی تعداد اور کتابوں کے انبار کا نام علم نہیں ہے. خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کی دولت کا نام علم ہے. اللہ کو دھوکے باز، دغے باز، مکار کہنے والے قرآن کا ترجمہ کرنے کی حق نہیں رکھتے. قبلے کی بدلی ہوئی، ان لوگوں نے ترجمہ کیا الا لنعلم من یتبع الرسول. ہم نے قبلہ اس لیے بدلا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے. ہمیں معلوم ہو جائے. الا لنعلم، ہمیں علم ہو جائے، ہمیں معلوم ہو جائے. معلوم ہونا یہ جہالت کا توڑ ہے. اس کا مطلب ہے اللہ پہلے جاہل تھا، اللہ بے علم تھا. اللہ کہتا ہے مجھے معلوم ہو جائے، میں نے اس لیے کعبہ بدلا تاکہ اللہ کے نبی کے اتباع میں یہ نماز پڑھے تو مجھے پتہ چل جائے. پتہ چل جانا اس بات کا غماز ہے کہ اس سے پہلے پتہ نہ تھا. علم ہو جانا اس بات کا غماز ہے کہ اس سے پہلے علم. ہم اس اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتے جس کو پہلے علم نہ ہو. ہمارا تو ایمان ہے اسروا قولکم وجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور. وہ تو منہ سے نکلی ہوئی بھی جانتا ہے، دل میں پھرنے والی کو بھی جانتا ہے. اور اللہ کے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تاکہ ہم نے قبلہ اس لیے بدلا تاکہ دیکھیں کہ ہمارے رسول کی پیروی کون کرتا ہے. دیکھیں
یہ بات ٹھیک ہے. دو بچوں کے بارے میں پتا ہے کہ اس بچے نے کشتی لڑنی ہے تو اس کو گرا دینا ہے، پتا ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں کشتی لڑو. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم دیکھیں یہ کیسے گراتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے ان میں سے طاقتور کون ہے. یہ انسان کا لاحقہ ہے، انسان کا تعامل و عارضہ ہے، اللہ کا نہیں ہے. اللہ ایسی کمزوریوں سے پاک ہے. اب ایک بات پر غور کرو، توجہ کرو، درود شریف پڑھو ذرا. سنو بھائی، اس بات میں بہت سے حقائق ہیں. سنیے، قرآن مجید کی آیت ہے لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. ان لوگوں نے ترجمہ کیا، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی پہلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دی، اللہ نے آپ کے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دیے. ایک بات سنو نفسیاتی اعتبار سے، سنو سنو پھر سنو. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے اگلے پچھلے قرضے معاف کر دیے، تم نے اس آدمی کو قرض دار ثابت کر دیا کہ نہیں؟ بولو، قرضے ہی نہیں تھے تو معاف کیا کیا؟ تیرا یہ کہنا کہ میں نے تیرے پہلے قرضے معاف کر دیے، اس آدمی کو تو نے مقروض ڈکلیئر کر دیا. او نادانو، جب یہ کہتے ہو کہ اللہ نے تیری پہلی خطائیں معاف کر دی تو تم اپنی ترجمانی میں میرے مصطفیٰ کو خطاوار قرار دے رہے. سنو، ایک ہوتا ہے خطا، ایک ہوتا ہے معصیت. ایک ہے خطا، ایک ہے معصیت. ہر خطا معصیت نہیں ہوتی، ہر معصیت خطا ہے. خطا کیا ہے؟ بلی آئی گھر سے، کبوتر اٹھا کر بھاگ رہی، ہم نے اس کو پتھر دے مارا، اس کو لگ گیا، کسی انسان کو نقصان ہوا، لیکن یہ معصیت نہیں ہے، یہ خطا ہے. بولو، یہ مارا بے گناہ انسان کو، اگرچہ اسے لگا یا نہ لگا، یہ معصیت ہے. اب سنو، باقی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سارے انبیاء معصوم عن المعصیت ہیں، سارے انبیاء معصوم عن المعصیت ہیں. ایک میرے مصطفیٰ ہیں جو معصوم عن المعصیت بھی ہیں، معصوم عن الخطا بھی ہیں. اور تو نے کہہ دیا کہ خدا نے تیری پہلی پچھلی خطائیں معاف کر دی، پہلی اور پچھلی گناہیں معاف کر دی، تو نے گناہگار قرار دے دی. میرے نبی نے ارشاد فرمایا فقط لبثت فیکم عمر من قبلہ افلا تعقلون. جب ہمارے دین مکہ میں سے 40 نمائندہ قسم کے لوگوں کا اجتماع ہے، وہ بیت اللہ شریف کے سین میں بیٹھے ہوئے، نبی کریم صفا کی چوٹی پر ہے جو نیچرل سٹیج کے طور پر استعمال ہوتی. حضور نے ارشاد فرمایا، بات بہت لمبی چوڑی ہے، اختصار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جہاں پر ہوں، مجھے دونوں طرف نظر آ رہا ہے، اور اگر میں کہوں کہ دوسری طرف دشمن ہے جو تم پر اچانک حملہ کرنے والا ہے، مان جاؤ گے؟ ان کا مان جائیں گے. کیوں؟ اتنی خطرناک اور اتنی بڑی بات اور تحقیق کیے بغیر تسلیم کر لو گے؟ ان کا اس لیے تسلیم کر لیں گے تحقیق کیے بغیر کہ یہ محمد کی زبان سے نکل رہی ہے. فرمایا اگر میری زبان پر اتنی بڑی خطرناک بات کو ماننے کا حوصلہ رکھتے ہو تو پھر مانو، قولوا لا الہ الا اللہ ولا تشرک بہ شیئا. اللہ کو ایک مانو، اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. ابو لہب آگے بڑھ گیا،
اپنے ہاتھ سے اشارے کر کر کے، جنہوں پنجابی نے چھبیاں دین لگ پیا، اکھر تب بل لکا سائر یوم ھذا لجماعتنا، اسی کے واسطے تو نے ہم سب کو بلایا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا، کیا تو نے سنایا ہے؟ نبی کریم کو بد دعائیں دینے لگا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نہ باشد خاکم بدے۔ جب اس نے یوں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اسی وقت شاپر سدرۃ المنتہا اللہ تعالیٰ کے کہر و جلال میں ڈوبا ہوا یہ کلام لے کر نازل ہو گئے، تب بچ گیا تھا ابھی لہب و تب۔ اس صورت کے شان نزول بھی یہی ہے، انداز نزول بھی یہی ہے، تب بچ گیا تھا ابھی لہب و تب۔ نبی کریم پر جب وحی آتی تھی صرف نبی کریم ہی سنتے تھے، اور جب کوئی نہیں سنتا تھا، اور جب نبی کریم اس کو دہراتے تھے پھر قوم سنتی تھی۔ جب حضور نے دہرایا ابو لہب لرز گیا، دل میں خیال کیا کہ میں اس خدا کے غضب سے بچنے کے لیے کوئی صدقہ کر دوں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فورتھ وداؤٹ اینی پوزز اینڈ فل، اسی وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ دوسرا حکم جاری کر دیا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تیرے کاروبار حیات کی وسعت ہے اور تیرا مال و منال اور تیرے اولاد اب تجھے میرے غضب سے نہیں بچا سکتی۔ بہت کچھ کہنے کو ہے، یہاں ایک بات کہتا ہوں، سنیے رکیے۔ ابو لہب پر خدا کی ذات نے اپنا غضب قہر نازل کر دیا، نص قطعی ہے یہ، قرآن میں ثابت ہے۔ اس سے پہلے ابو لہب خدا کے دین کا باغی تھا کہ نہیں؟ بولو۔ توحید الہیہ کا منکر تھا کہ نہیں؟ بت پرست تھا کہ نہیں؟ بولو نا یار، بت پرستی کا سرپرست تھا کہ نہیں؟ کیا یہ اسباب کم ہے اس پر خدا کا قہر نازل ہونے کے لیے؟ مگر اس سے پہلے کچھ نہیں ہوا، اب کیوں ہو گیا؟ اس کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمانے کو بتا دیا کہ لوگو، ابو لہب اس سے پہلے بت پوج کر مجرم تھا تو میرا، میری توحید کا انکار کر کے مجرم تھا تو میرا، میرے دین کی بغاوت کر کے مجرم تھا تو میرا، نظام بت پرستی کی سرپرستی کر کے مجرم تھا تو میرا، اب اس نے میرے محبوب کی گستاخی کی ہے، اب وہ میرے محبوب کا مجرم بن گیا ہے۔ فرمایا میں اپنے مجرموں کو سزا دینے کے لیے قیامت کی صبح تک انتظار کر سکتا ہوں، مگر جو میرے محبوب کا گستاخ ہو میں اس کی دونوں جہانوں کی بربادی کا فیصلہ کرنے کے لیے مجھے ایک لمحہ کی تاخیر گوارا نہیں۔ اب یہاں پر ایک بات سنو بھائی، وہ جو ابو لہب تھا اس نے میرے نبی کو گالیاں بکیں، میرے نبی نے کوئی جواب بولو، اور میرے خدا نے معاف، میرے نبی کو اس نے گالیاں بکیں، بد دعائیں دی، میرے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، اور میرے خدا نے معاف۔ یہاں سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے، وہ کیا کہ جو میری اور تیری توہین کرے، بولے میں جانتا ہوں تیرے چودھری صاحب کو، ویکھے نا میں تیرے جے مفتی، جاننا میں تیرے جے پیرانوں، اگر تیرے خلاف کوئی ایسی ہذیان کہے اور تو جر جائے تو یہ سنت مصطفیٰ ہوگی، اور اگر تو نبی کریم کے شان میں ہونے والی گستاخی کا میدان میں آ کر جواب دے تو یہ سنت خدا ہوگی، اور میرے اعلیٰ حضرت نے یہی سنت خدا کو تیرے خلاف کوئی بولے تو انہوں جر جائے سنت مصطفیٰ ہے، اور نبی کے خلاف کوئی بولے تو میدان چاہ کے جواب دے تو سنت خدا ہے۔ اب سیاق و سباق میں بہت باتیں ہیں، کسی دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ سر دست یہ کہ انہوں نے کہا اے محمد، جب وہ جھوٹے ہو گئے نا تو جھوٹے آدمی کا پنچایت سے اٹھنا بڑا دشوار ہوتا ہے، ایسے وقت میں بارش کا پہلا قطرہ بننا بڑا کار دارد ہے۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا میں ایک بات کرتا ہوں، تم میرے ساتھ ہو؟ ساتھیوں نے کہا تو بات تو کر، ہم کب تیرے ساتھ نہیں؟ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری تبلیغ سے پہلے ہم سب لوگ ایک تھے، تیری تبلیغ نے قوم کا شیرازہ منتشر کر دیا، بھائی کسی طرف ہے، بہن کسی طرف ہے،
داماد کسی طرف ہے، بہو کسی طرف ہے، باپ کسی طرف ہے، بیٹا کسی طرف ہے، آؤ ایک ہو جائیں۔ فرمایا میں تے آیا ہی جگ تے دوئی مٹانا۔ انہیں آخیا پھر جے سانو کوئی آکھے یا پھر ساڈا دین مل یا سانو اپنا ملا۔ فرمایا میرا دین مان لو۔ انہیں آخیا یہ کنج منیے، جے سانو کوئی آکھے کہ اسی تواڈے دین چ آنا چاہتے ہیں، دسو اسی کیڑا رب جی دی عبادت کریے؟ تے اسی انہوں آکھاں گے آؤزا ہی، احبل یا لات یا منات ہی، اے نالا ہی یا صاف ہی، اے بودھ ہی یا یعوق ہی یا نصر ہی، اے سونے دے یا چاندی دے یا مٹی دے، ایز پر یور چوائس، جس طرح دا پسندی بت پھڑ تے کر پوجا۔ تے جے تینوں آکھے تیرے دین چ آنا تے اپنا رب دس، وہ دی پوجا کریے، کیڑا ہی رب؟ فرمایا میرا رب ویکھیا نہیں جا سکتا۔ انہوں آخیا سیدھی گل کر، رب ہے ہی نہیں تے رب دا کی کسدا جے انہوں کو ویکھ لے تے؟ سارے جگ دا مالک ہون دے دعوے کردا تے اپنا آپ ہاندا ہی نہیں۔ میں ہوں اتنے ایک چھوٹی جی گل کرنا، وہ یہ بجلی بند ہو جائے، باہر نکل دیا اگوں گلی دے وچوں ٹرک آ جائے، 24 وولٹیج کی بیٹری ہوتی پوری لائٹاں انہیں بکھیریاں ہون، ایمانداری نے دسو دے سامنے کھلوتے ہو گئے، انہاں لائٹاں دے وچوں دی پچھوں ٹرک دی باڈی تانوں دسے گی؟ اور میں نہ ایک ٹرک دی لائٹ اگر اپنے جوبن تے مرتعش ہوئے تے تو انہیں وچوں دی پچھوں ٹرک نہیں ویکھ سکدا۔ اگر رب دے انوار و تجلیات مرتعش ہوئے ہون تے تو انہیں وچوں پچھوں رب کس طرح ویکھ سکدا؟ رب تے کوئی رب والا ویکھے۔ اولیائی تحت قبائی، اللہ نے فرمایا میرے ولی اللہ میری قبا چندے دے، انہوں نے اتنے چھپا کے رکھتا ہے، انہوں نے بہانا ہوں تو اتنے بہ کے بہانا، اللہ نو ویکھے تو کوئی اللہ والا ویکھے۔ چنانچہ اللہ دے نبی نے جواب کی آخیا، میں تو انہوں دسن لگا کہ میرے آلہ حضرت نے ترجمہ کیتا ہے اس آیت دا جدہ دوجہ مولویوں نے ترجمہ کیتا ہے بھی اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی گناہیں بخش دی۔ میرے بھی آلہ حضرت عالم دین سن، مگر انہوں نے ترجمہ کیتا یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کے صدقے آپ کے اگلوں کی اور پچھلوں کی خطائیں معاف کر۔ آؤ میں اپنے گھر جو کندھ مار کے تو انہوں بہا دینا، وہ دے اندر جو کچھ اپنا جو تو باہر جو کچھ بگانا ہے۔ میں تو انہوں دسنا پہ میرے آلہ حضرت نے جڑا ترجمہ کیتا ہے آفاق ایدہ معید ہے، قرآن ایدہ مصدق ہے، how is it؟ او کس طرح آؤ تو انہوں دساں۔ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا، پہلا تو یہ گل کہ میرا نبی گناہگار ہے ہی نہیں۔ واجمل منک لم تلد النساء، یا نبی اللہ تیرے نال دا سونا ماں نے جمیا ہی نہیں، کانک قد خلقت کما تشاء، اللہ دی ذات نے تینوں انج پیدا کیتا ہے جویں انج لگتا جو تیرے کو پوچھ پوچھ کے رب بناتا رہا۔ اتنے سوچو تو صحیح ہے، کئی باری تسا سنیا جے رب بناتا مصطفیٰ نو سی تے پوچھدا کنوں سی، تے جے پوچھدا مصطفیٰ نو سی تے پھر بناتا کنوں سی؟ کمانے امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ وہ حسن خدا تھا۔ اب 100 بات کی ایک بات بتاؤں، سنیے، حسن خدا کے جلوے جب پھیل جائیں تو خدا کی کائنات بنتی ہے۔ حسن خدا کے جلوے جب پھیل جائیں تو خدا کی کائنات بنتی ہے۔ حسن خدا کے جلوے سمٹ کے ایک ذات میں آ جائے تو محمد کی ذات بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی میرے اعلیٰ حضرت کا مذہب ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے اب دیکھو قرآن مجید بتا رہا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فقط لبثت فیکم عمر من قبلہ افلا تعقلون۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو غیر تو نہیں ہو، میں نے تم لوگوں کے اندر جنم لیا ہے، میرا لڑکپن بچپن جوانی سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے گزرا ہے، میری زندگی کی جلوتیں خلوتیں تمہارے سامنے،
اور فرمایا کہ اعلان نبوت کی بعد والی زندگی نہیں، پہلے والی زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ فقط لبثت فیکم عمر من قبلہ ہی، فرمایا میں نے تمہارے اندر وہ 40 سالہ معتدبہ زندگی کا حصہ گزارا ہے، میرے شب و روز تمہارے سامنے ہے، سوئی کے ناکے کے برابر اگر میری ذات میں عیب ثابت کر دو تو خدا کے خدا ہونے کا انکار کر دو۔ کائنات میں سب سے بڑا دعویٰ خدا کے خدا ہونے کا ہے، اور خدا کے خدا ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ محمد کا بے عیب ہونا خدا کے خدا ہونے کی دلیل ہے۔ کوئی آدمی الیکشن لڑ رہا ہو تو مخالف کے حلقے میں جا کر بازو اٹھا کر کہے تو صحیح کہ میری ذات میں کوئی عیب ہو تو دکھاؤ، لوگ اس کی 7 نسلوں کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیں گے۔ کوئی آدمی اپنے مریدوں میں کھڑا ہو کر کہے میرے میں کوئی عیب ہے، اجتماعی احترام کے سب سے سبحان اللہ نہیں جی، کوئی استاد شاگردوں کے ہجوم میں کھڑا ہو کر کہہ دے مجھ میں کوئی عیب ہے، وہ بھی احترام کریں گے، اگرچہ استاد صاحب نے پتہ نہیں کئی غلطیاں کی ہوں لیکن وہ کہیں گے جی نہیں۔ مگر یہ کہتا ہوں کہ شریکوں میں کھڑے ہو کر، نام کے دشمنوں میں، نظام کے دشمنوں میں، جان کے دشمنوں میں کھڑا ہو کر بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میری ذات میں کوئی عیب دکھا دو، کنچ میرے نبی نے آکھیا اپنے شریکہ چاکھیا، کافرہ چاکھیا، مشرکہ چاکھیا، دشمنہ چاکھیا، پرے پیڑ چ کھلو کے آکھیا، جڑے میرے نبی دے جان دے دشمن سن انہوں نے آکھیا، فرمایا تو پہلا میری زندگی 40 سالہ زندگی کوئی سوئی نکے میں عیب ثابت کر دیو، خدا دے خدا ہونے کا انکار کر دے۔ دشمن کہے انہوں نہیں بات، دشمن تے والد بھی کھل لاندے، اگر میرے نبی سے کوئی عیب ہوتا تو کسے معاف کرنا سی؟ وہ جڑے کافر سن، وہ جڑے مشرک سن، ایک دم جھٹکے نال انہاں دی گردناں تھلے آ گئیاں، ہن آکھیا شریکے دے انکار دے سبب، انا دے سبب، خاندانی غیرت دے سبب تینوں نبی نہ مننا یہ دوجی گل ہے، مگر تیرے چ کوئی عیب اے ہے نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اج دیا نام نے آج مسلمانہ او مولویا تو قرآن دے ترجمے تے لکھنا پیا، تیری کنی نادانی ہوئے، اللہ تینوں ہدایت دے۔ میرے نبی دی نال زندگی گزارن والے ہاں، نبی دیاں لنگوٹیاں نے، دشمن کافر اور دشمن ہونے دے باوجود نبی دے اعلان دے مقابلے تو نہ کیا تیرے چ عیب کوئی نہیں۔ میں یہ نہیں آندا تیرے نالوں وہ چنگے نے، یہ آکھاں گا اس دور دیاں کافراں نالوں تو زیادہ نادان ہوئے۔ وہ کافر ہو کے، مشرک ہو کے، دشمن ہو کے نبی دے اعلان دے باوجود نبی دی ذات عیب ثابت نہیں کر سکے، اور تو قرآن دے وچ ترجمے لکھدا پڑھنا پیا کہ نبی عیبدار سی، نبی گناہگار سی، اور نبی نے آپ اپنی صفائی دیتی میرا عیب ہے تو ثابت کرو۔ اب قرآن دا دوسرا مرحلہ دیکھو، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیرا ہر آن والا لمحہ جڑا وہ گزرے ہوئے لمحے نالوں بلند ہے، اسی تینوں ہر لمحہ اسا اپنی پالیسی چ ایک ترجیح طے کر دیتی ہے کہ جنہ چر تک سونے میں ہر لمحہ تیرا رتبہ وداندا ہی رہاں۔ یہ دسو گناہگاراں دے رتبے ودے ہوندے نے؟ پھر میرا نبی سنو، آؤ سنو، توجہ کرو، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا کہ تیرے پہلے تیرے پچھلے، اس موضوع تے گفتگو کرنے واسطے اسے موضوع نو لے لو، سارا سال کردے رہو، خدا دی قسم مکن والا نہیں، میرے جے بے علم کو نہیں مکدا، عالماں دی تے گل ہی وکری۔ میرے جو سنو، پھر سنو، پھر سنو، آدم علیہ السلام کو اللہ دی ذات نے، میں نہیں آندا خطا ہوئی، کروائی، حکمت بالغہ دے تحت کروائی، ورنہ نبی دا نفس فطرت، جوہر فطرت اللہ دی معصیت اور نافرمانی دے خلاف سوچن تو محفوظ اور پاک ہوں۔ انہوں کو غلطی کروائی، جان بوجھ کے کروائی، ایک سسٹم دے تحت کروائی، ایک چیز نو پرومس کرنا سی، وہ کس طرح سنو، جنت ارض و السماوات والارض، جنت دا طول تے طول رہ گیا، جنت دا عرض جڑا ستے زمینہ پہلو بے پہلو، ستے آسمان پہلو بے پہلو، 14 طبق کھلار دے ہوتے ہٹھتے نا، 7 منجیاں ہٹھتے ہوتے ایک منجی دا تھان گھیر دیاں نے، انہوں نے کھلار دے تو سارے کمرے تے تھان ہی نہیں لبدے، ہے نا؟ اللہ فرماتا ہے 14 طبق ہٹھتے نے، کدی پہلو بے پہلو بچھاؤ تے جنت دی چوڑائی ہے نالوں بہت ہی ہے۔ آکھو سبحان اللہ، ایڈی وڈی جنت ہے تاں تے ساڈی ہرس قائم ہوے گی کہ اسی جاؤں گے اتنے انشاءاللہ۔ اچھا یہ دسو
آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنت واڑیا، مختصر انہوں نے بوئے کے بوٹا لا دیتا تو فرمایا ولا تقرب هذه الشجرہ، یہ نیڑے نہیں جان۔ پہلی گل ہے کہ یا اللہ آدم علیہ السلام انہوں نے تو اس خطا تو پاک رکھنا تو انہوں نے بوئے کے بوٹا لایا ہی کیوں؟ ایک نمبر دو، جے تو لا لیا تو اسی تیرے بندے ہیں، سانوں پتہ ہے کہ قصور دی مرچاں دی پنیری ایتھے آ کے لگ جاندی ہے، حافظ آباد دی مونجی دی پنیری ایتھے آ کے لگ جاندی ہے، چکوال دے ٹماٹراں دی پنیری ایتھے آ کے لگ جاندی ہے۔ سانوں پتہ بھی بوٹا ایک تھاں تو پٹ کے دوجے تھاں تے لا لਈਦਾ، تینوں نہیں پتہ تو لایا ہی کیوں؟ تے جے لایا ہی تے پٹ کے دوجے تھاں تے لا چھڑ، تے جے تو آنا بھی مینوں مہنا میں لا کے پٹاں تے پھر ساری جنت ویلی ہے، آدم علیہ السلام نو کسے اور پاسے شفٹ کر دے، انہوں بھی آنا ایتھے ہی رہو، بوٹا بھی آکھے ایتھے ہی لانا ہے۔ اور آخری گل ہے یا اللہ جہے بوٹے دا پھل کھانا منع وہ جنت کی کام ہے؟ آپ ہی تو انہیں لہم فیہا ما یشاؤن، آپ ہی تو انہیں کلو وشربوا ونعم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اسی بھی جج نوں کہا دعا تو بعد آنے ہاں ایتھے تہاڈی روٹی لگی ہے جاؤ تے اندر کھاؤ، انہوں نہیں پابندی لائی دی پیوڑی فلانی بھرا تے انہوں نہیں تے چھیڑنا، جے انہوں نہیں چھیڑنا تے انہوں ایتھے چک لو رکھیا کیوں جے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات نے وہ بوٹا اتھے ہی رکھیا تے پھر اما حوا سلام اللہ علیہا نو انہوں دی زندگی تے داخل کر دیتا۔ عورت مرد دی ضرورت بھی ہے، آزمائش بھی، عورت مرد دی زندگی چ داخل ہو جائے، مرد آزمائشاں اور امتحانات چ مبتلا ہو جائے، پاویں غلط طریقے نال داخل ہوئے پاویں چنگے طریقے نال معروف طریقے نال داخل ہوئے، برے طریقے نال داخل ہوئے تو ملکوں دیسوں کٹا کے لے جاندی، ناموں بے نام جائیداداں برادریاں چھٹ گئیاں، تے جے چنگے طریقے نال بھی داخل ہوئے نا تو پھر بھی بھੈਣਾں آخدیاں نے پاوری اگے اٹھی تے نہیں آندے ہوندے سن، ہن 2 مہینے وڑدے ہی، آزمائش تے ہو گئی نا۔ حوا سلام اللہ علیہا بھی آدم علیہ السلام دی زندگی چ داخل ہوئیاں، آزمائش چ پی گئی، شیطان نے نصیحت، شیطان نے آ کے آکھیا اے بوٹا ہو جے جڑا بندہ ادا پھل کھائے گا جنتوں نہیں لگا نکلن، انہوں نے کھوا لیا، عورت منوا لیندی مرداں کولوں، جس نے کھوال لیا اللہ دی ذات نے آکھیا تہاڈی رائے مختلف ہو گئی ہے، جنت انہاں لوکاں واسطے جڑے سکون تے اتفاق نال رہن، سنو جڑے گھر چ سلوک ہے اوتھے سکون ہے، جتھے سکون ہے وہ گھر جنت ہے پاویں کانیاں دی کلی، جتھے سلوک نہیں اوتھے سکون نہیں، جتھے سکون نہیں وہ گھر جہنم میں پاویں شیشے دا محل ہوے۔ حوا سلام اللہ علیہا اور آدم علیہ السلام دے درمیان جنہ چر تک بد اعتمادی اور اختلاف پیدا نہیں ہویا رب نے انہوں نے جنت چ رکھیا، جدو اختلاف پیدا ہو گیا رب نے آکھیا نکلو اتھوں، پھر دھرتی تے آ کے 352 سال ایک دوجے نے ڈھونڈتے رہے، کلپتے رہے، اتنے ڈھونڈن دا سسٹم ہے نہیں سی جڑا اتنے وے، اتنے سا ڈھونڈنا وے اخباراں چ دنے، رسالیاں تے دنے، ٹی وی چ دنے، ریڈیو تے دنے، لنگھتے ٹپتے لوگوں کو پوچھنے، ڈیریاں تے ویکھاں گے، ہوٹلاں تے ویکھاں گے، ادو ہوٹل ڈیرے بولو کوئی نہیں سن، رستے کوئی نہیں سن، آدم علیہ السلام پتہ نہیں سردی گرمی تو کنج بچتے سن، کی کھاندے سن، حوا سلام اللہ علیہا 350 سال روندے رہے، کلپتے رہے، کیڑا ہیلا جڑا انہوں نے رب نو راضی کرنے واسطے نہیں ورتیا ہونا، مگر آخر دے اتے آدم علیہ السلام نے یہ گل آکھی یا اللہ 100 ہتھ رسا دے سرے تے گڈ، میں عاجز آ گیا، میں تینوں چھڈ نہیں سکتا، میں تیرا بندہ وا، میں تینوں منانا ہی منانا، مینوں یہ دس تو مننا کہڑے گلے، بس مینوں وہ گور دس چڑھ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فتلقى آدم من ربہ کلمات، اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر آدم علیہ السلام نو وہ سین انہوں نے القاء کیتا، کیڑا سین؟ جدو آدم علیہ السلام فائزہ نفخت فیہ من روح، جدو انہوں نے روح پائی، انہوں نے وجود جو فزیکل ایگزسٹنس ملیا، اکھاں کھلیاں تے سارے نالوں پہلا انہوں دی اکھ عرش مولا دی پیشانی تے گئی، کنی پاکیزہ نظر ہے، عرشوں تھلے کھلوندی نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت کا ظرف بھی اتنا اونچا ہے، وہ بھی فرمانے نے لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، میرے اعلیٰ حضرت کا ذوق دیکھو، نبیوں کی نظر جاندی تے عرش مولا تے جاندی ہے، میرے اعلیٰ حضرت کا ظرف جاندا تو بھی عرش مولا تے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں اعلیٰ حضرت ذوق ظرف تے مذہب دا تانوں پتہ پہ دسنا انشاءاللہ، توجہ کرو۔ آدم علیہ السلام نے
وہ جس ویلے منظر ویکھیا پیدا ہون لگیا تو پھر ویکھیا بھی سارے نبیاں دا نام ادھر اللہ دا نام ادھر وچ وچ جس ویلے محمد رسول اللہ دا نام آیا یہ تو بڑا ہی کچھ اگے یہ تو پورا کئی پیراں دیا موضوع ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لوگ یہ کلمہ آخر نے اللہ دی قسم گرامر دی زبان سے کلمہ نہیں یہ کلمتین نہیں یا کلمات نے لا الہ الا اللہ مضاف مضاف علیہ مبتدا خبر یہ سب کچھ اتنے ہے یہ پورا کلمہ ہے محمد رسول اللہ یہ بھی پورا کلمہ ہے مگر شدت امتزاج کے سبب یہ دو کلمے ایک کلمہ آخیا یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے یہ میرے نبی دی عظمتاں دے ایک ایک جملے تو سورج چلو ہوندے یہ پھیر تے رکھنا سر دس میں جی گل کہنی چاہنا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آدم علیہ السلام 352 سال دے کرلاب تو بعد روحان تو بعد ترلے ہاڑے سڑن تو بعد انہوں نے جس ویلے آخیا رب کریمہ جینج ماننا وہ دس میں تینوں منا کے چھڈنا اللہ نے پھر فتح لکا آدم من ربی وہ القاء کیتا انہوں نے سینے چو سین جڑا انہوں نے پیدا ہوندیا ویکھیا تے ویکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جوڑ کے لکھیا اللہ نے سمجھا بھی یہ اللہ دا آدم علیہ السلام سمجھا یہ اللہ دا انہوں نے پھر واسطہ تے وسیلہ پایا جس نے انہوں نے واسطہ وسیلہ پایا فتح بال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے توبہ قبول کر لی اگلے اگلا ساریاں نالوں چنگا اگلا جنہیں تے اگلا پن دے مفہوم جا کے مک جان وہ کیڑا ہو سکتا ہے 40 بندے نے انہوں چ دوجا بھی اگلا تیجا بھی اگلا تو سارے نالوں آسن ترین اگلا کیڑا ہے جڑا آخر تے وہ 40 نمبر جڑا بولو نا یار سارے نالوں اگلا وہ تو اگے تے کسے دے اگلا ہونے دا تصور نہیں نا بولو یار یہ آدم علیہ السلام پہلے انسان نہیں سمجھ آتی بھی آدم علیہ السلام پہلے انسان بخشے گئے کہ میرے مصطفیٰ دے صدقے میرے اعلیٰ حضرت ترجمے کا مفہوم پورا ہو گیا ہن سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بڑا موضوع ہے میں اس تو صرف نظر کرنا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لکل نبی دعوت مستجابت اللہ کی ذات نے ہر نبی نو ایک دعا قبول ہونے والی کا کوٹا دیتا ہے فرمایا سارے نبیاں ورت لیا میں نہیں ورتیا افتبار میں بچا کے رکھیا صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ کدے نہیں بچا کے رکھیا جی طائف دے پتھر شیب ابی طالب دی معصوری دا زمانہ سوشل بائیکاٹ پکڑے پی پی کے کھادے تساں ہجرت دیاں سختیاں جنگے احد اور بدر دیاں تلخیاں ایڈے ایڈے نازک وقت آئے تو تساں دعا ورتی نہیں فرمایا نہیں کدوں ورتنی جے فرمایا عشر والے دیہڑے آخیا کادے لئی لے اغفر لامتی اپنی امتی بخشش لے ہن سنو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں مختصر کرنا پیا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیڑا ارشاد فرمایا عشر والا دن ہوئے اللہ تعالیٰ مینوں ایک تسبیح جہدے وچ تسبیح تحلیل تمجید تکبیر اللہ تعالیٰ دی کبریائی دے سارے عنوانات اور سمو دیتے گئے ہون گے وہ تسبیح اللہ تعالیٰ مینوں القاء فرمائے گا اور میں وہ تسبیح عشر والے دیہڑے لواء الحمد دا جھنڈا ہاتھ چ لے کے شفیع المذنبین دا تاج سر تے پا کے رحمت للعالمین دا دوشالہ کندھیاں تے اوڑھ کے اور قبائے توحید پہن کے میں مقام محمود دے تخت تے بیٹھاں گا پھر مینوں اللہ وہ تسبیح تلقین فرمائے گا تلقین ہو جائے گی پھر میرا اللہ مینوں عرش دے تھلے بلائے پھر میں اتنے سجدے چ پواں گا پھر میں سجدے چ پہ کے تے اپنی امت دی بخشش دی دعا منگاں گا ہن غور کریو بھائی گل آخری اللہ دے نبی آندے نے میں سجدے چ پہ کے دعا منگاں گا اللہ میری دعا دے نتیجے دے وچ کچھ لوکاں نوں بخشے گا ہندوستان دے میرے غلاماں نوں بخشے گا ایران دے میرے غلاماں نوں بخشے گا مکران توران دے غلاماں نوں بخشے گا اللہ فرمائے گا راضی ہیں اللہ دے نبی آندے نے میں چپ پہلے تے غور کریو میں دعا منگاں گا اللہ بخشے گا او دے جواب وچ اللہ مینوں پوچھے گا راضی ہے میں چپ اللہ اور کسے ملک دیا کروڑا لوکاں میرے غلاماں نوں بخشے گا پھر فرمائے گا محبوب راضی ہے اللہ دے نبی آندے نے میں چپ یہ دا مفہوم کی ہے میں آیا قبلہ حضرت صاحب دی خدمت
بڑا دوروں روٹی بھوک لگی سی انہوں نے گھر روٹی انہوں جناب ایک فلکا تے 2-3 بوٹیاں لیا کے میرے اگے رکھیاں وہ میں انہوں نے اندر جاندے وہ مکا چھڑیاں یہ پھر آئے آخر لگے اور کھانی ہے میں چپ یہ کی مطلب ہے نہیں کھانی تے آکھاں گا نہیں کھانی گرم ہو گئی تے جے چوپا تے یہ مطلب ہے لیاؤ اللہ دے نبی آندے نے میں چپ اللہ تعالیٰ ہزاراں لکھاں کروڑاں ارباں خرباں نو بخشدا چلا جائے گا میں چپ میں گیا نبی اللہ انی مخلوق بخشی گئی تے تسی کیوں چپ فرمایا میں اپنے اللہ نو ایک آفیشل کنٹریکٹ اس لیے یاد کروایا ہوئے گا کیڑا ولا سوف یؤتیک ربک فترضی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چاکھیا ہوئے گا میں یاد کرایا ہوئے گا یا اللہ میرا تیرا وعدہ ہے اور میں کنیاں سختیاں چل کے اس وعدے دی انتظار اور امید چاہج کہ تو اپنا وعدہ کیونکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ اپنے وعدے دی خلاف ورزی اور لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ اپنی گلاں تو پھردا یا اللہ مینوں اس وسوخ دے نال میں وہ وعدہ تیری بارگاہ چ رکھیا تو میرے نال وعدہ کیتا ہے محبوبہ شرط آ لین دے مینوں میرے عزت و جلال دی قسم میں تیری دعا قبول کردا جاواں گا اور تیری امت تے غلاماں نوں بخشدا جاواں گا اور اوناں چر تک بخشدا ہی جاواں گا جنہ چر تک تو راضی نہیں ہو میرا کیڑا یور لگدا ہے میرا کیڑا ہن سنو 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 اللہ نے ارشاد فرمایا حدیث پاک وچ فیقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک اے میرے محبوب مکرم سر چک کل تسمع آخ جڑی آکھیں گا مناں گا جڑی آکھیں گا یار میرے نال ٹرو ذرا اللہ پہ فرماندا محبوبہ سر سجدیو چک جڑی آکھیں گا میرے کول نہ رہا گیا میں عرض کیتا عالم تصور چ یا اللہ تیرے محبوب نے جو کوئی سر چک کے تینوں آکھنا ہے تینوں نہیں پتا وہ تے پیدا ہویا سی تے سر سجدے پا کے آندا سی رب ابلی امتی وہ تے معراج تے چلے سی تے رکاباں چوں پایا پیر باہر کڈ لیا تے ہورے میری امت دا کی بنے گا تے تیرے تے جدوں میرا نبی دنیا تو گیا جناب فضل بن عباس آندے نے میں نبی کریم نو قبر چ اتاریا بند کھولے تے لب ہلے میں کان لایا تے اللہ دے نبی آندے سن پہ اللہم اغفر لے امتی تو تے ہر جگہ تے جڑی گل آتا تے اینوں نہیں پتا تو تے اسر قولکم وجروا بے انه علیم بذات الصدور منہ نکلیاں بھی جاننا دل چ پھردیاں بھی جاننا تے محبوب نو انہاں چوک سر جڑی آکھیں گا میں منوں گا او جو کچھ انہیں آکھنا او تے سجدے تے آکھن دیا ہے تو نہیں سنتا پیا تو تے انج آپ چوک سر سجدے جڑی آکھی آ میں من لئی آکھنا تے انج سہی انہیں پہ چوک سر سجدے جس لئے میں تصور چ نہیں گل آکھی تے اللہ تعالیٰ دی طرفوں جڑا میرے دل تے فرمان وارد ہویا وہ اے سی او نادان تو دنیا محبت قانون تو آشنا نہیں اسا اپنے محبوب نو آج حسن دے سارے جوبنا نال مزین کیتا ہے میں اپنے محبوب نو انا پیا سونیا سال راسا کا راسا ارفع راسا کا محبوب سر چوک مطلب اے وے محبوب ایک باری جلوہ وہاں پھر جڑی آکھیں گا ماننا اللہ اکبر میں عالم تصور سے سوال کیتا میں کہا یا اللہ ملکان دے یا نبی اللہ ملکان دے ملک اللہ پہ بخش دے کدی راضی بھی ہو گئے سنو سنو اپنے سینیاں کلیجیاں چ ٹھنڈ پاؤ اے میرے اعلیٰ حضرت مذہب دی روشنی دے جڑی سینیاں چ اتارو میں جس ویلے عالم تصور سے سوال کیتا تے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ارضا ان لن کیزن یہ 4 حرف ناسب نے جدو کسی کلام تے وارد ہوندے نا اے ابدیت ابدی نفی دا مفہوم پیدا کر دیں اللہ دے نبی پہ آندے نے لن ارضا میں کدی راضی ہونا ہی نہیں ہر کسی راضی نہیں ہونا یا نبی اللہ کینج فرمایا وواحدہ امتی فی النار فرمایا جنہ چر تک میری امت دا آخری گناہگار جہنم جو کٹ کے جنت نہ داخل کیتا گیا میں راضی ہونا ہی میرے نبی نے آخری گناہگار نو پوچھوایا کہ نہ بولو قرآن
قرآن ثابت کرتا ہے، حقائق ثابت کرتے ہیں. عالم انسانیت جو سب تو پہلا خطا کار بخشوایا وہ بھی میرے مصطفیٰ نے، آخری گناہ گار بخشوایا وہ بھی میرے مصطفیٰ. اے جو میرے اعلیٰ حضرت لوکاں میرے نبی نو کچھ اور سمجھیا، اعلیٰ حضرت نے جو کچھ سمجھیا وہ اے وے. سنو ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، یا نبی اللہ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جا نہیں کوئی اور ڈٹھا. تیری شان تے کرے تنقید جیڑا انہوں عاشقاں نے اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندا رات دن اے ہوئی شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں اور ڈٹھا اساں اور ڈٹھا. اے میرے اعلیٰ حضرت دا عقیدہ ہے. دونوں عالم میں میرے اعلیٰ حضرت آج بھی فرماندے نے پہ او بندیو دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، دامن ان کا تھام لو جن کا محمد نام ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما هم على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء کے واسطے مشکل حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے صدق صادقات صدق صادق کل سلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے میرے معروف و سری معروف دے بے خود سری جندے حق میں گن جنید با صفا کے واسطے میرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارخ عبد واحد میرے آگے واسطے گل فرا کا صدقہ کر غم کو فراد حسن و سعد گل حسن و بو سعید سعدزہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے آسن اللہ لہم رزقن سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسویہ کے واسطے نصرہ بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیی جافدہ کے واسطے نور عرفان و تور عرفان و علو حمد و سن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بیر ابراہیم مجھ پر نار غم الزار کر بیک دے داتا بکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیاد روئے ماں کو جمال شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کرحمت کے لیے خانہ فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے اس کے حق دیش کی شند ماں کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق کے حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو برنور کر اچھے پیارے شمس دین بدر اللہ کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے نور جان و نور ایمان نور قبر و حشر دے ابو الحسین احمد نوری ضیاء کے واسطے کراتا احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے مولانا حضرت احمد رضا کے واسطے حامد و محمود اور حماد و نوری کرم میرے آقا حضرت حامد رضا کے واسطے میرے امجد کراتا ہم کو رضا مصطفیٰ اور شریعت کی بہاریں مصطفیٰ کے واسطے یا الہی سردر احمد پہ ہو وقت اجل سیدی سردار احمد بارزہ کے واسطے زہد و تقویٰ کی الہی کر مجھے دولت عطا مرشدی زاہد علی شاہ پیشوا کے واسطے
صدقہ ان آیا کا دے 6 عین علم و عمل عفو و عرفا عافیت ہر ایک گدا کے واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا